Assalamu alaikum dear students. Let us study idioms which are used in daily life with meaning. In addition to, as well as is the meaning of in addition to. Lina writes books in addition to teaching. In addition to کا مطلب ہے ساتھ ساتھ, as well as یہ بھی. لینا رائٹس بکس ان ایڈیشن ٹو ٹیچنگ. لینا جو ہے وہ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی لکھتی ہے. ان بلیک اینڈ وائٹ, اس کا مطلب ہے ریٹن لکھا ہوا. جان میکس ایوری ایگریمنٹ ان بلیک اینڈ وائٹ. جان جو بھی ایگریمنٹ معاہدہ کرتا ہے وہ ریٹن حالت میں کرتا ہے, لکھا ہوا کرتا ہے. ان کیمرہ, ان کیمرہ کا مطلب ہے پرائیویٹلی, ذاتی طور پر. The trial was held on camera because the accused was only 14 years old. اس کا مطلب یہ کہ جو ٹرائل ہے وہ کیمرے میں ہوا, یعنی پرائیویٹلی ہوا, کیونکہ ملزم جو ہے وہ صرف اور صرف 14 سال کا تھا. ان کولڈ بلڈ, ان اے کروئل وے. یعنی کولڈ بلڈ یہاں پر ہم جو یوز کرتے ہیں فریز, تو اس کا مطلب ہے بہت ظلم کے طور پر. He killed the child in cold blood. بہت ظالمانہ طریقے سے اس نے بچے کو قتل کر دیا. In consequence of, نتیجے کے طور پر. As a result of something. In consequence of his carelessness, his business failed. اس کی لاپرواہی کے نتیجے کے طور پر اس کا کاروبار خراب ہو گیا, ناکام ہو گیا. In due course, in a reasonable duration of time. اس کا مطلب ہے خاص وقت میں. You will get a promotion in due course, just keep working hard. کچھ وقت کے بعد, ایک خاص وقت کے بعد آپ کی ترقی ہو جائے گی, آپ کام کرتے رہے, محنت کرتے رہے. In favor of, favor of حمایت کرنا, اپروو کرنا. John talked in favor of my plan. جان جو ہے میری فیور میں, میرے پلان کے فیور میں بات کی اس نے. ان فل سوئنگ, بی ایٹ دا ہائیسٹ لیول. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اچھی طرح. دا پارٹی واز ان فل سوئنگ وین دا پولیس کیم. جب پولیس آئی تو پارٹی پوری طرح سے اپنے عروج پر تھی. ان کیپنگ ود کا میننگ ہے اکارڈنگ ٹو, یعنی کے مطابق. آئی وڈ ہیلپ ہر ان کیپنگ ود مائی پرومس. میں اپنے وعدے کے مطابق اس کی مدد کروں گا. ان ونس کپس, ان ونس کپس کا مطلب ہے ڈرنک, وہ شخص جس نے بہت زیادہ ڈرنک کیا ہو. ہی کوڈ انڈرسٹینڈ نتھنگ ایز ہی واز ان کپس, ان ہز کپس. کیونکہ وہ اس نے بہت زیادہ ڈرنک کیا ہوا تھا, شراب پی ہوئی تھی یا تو اس لیے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکا. ان شارٹ, ان اے فیو ورڈس, یعنی بہت کم ورڈس کے لیے ہم ان شارٹ کہیں گے. Things cannot be worse. In short, we are ruined. Things نہیں ہو سکتی worse. مختصر طور پر ہم تباہ ہو گئے ہیں. 21. In so far as, to the extent that. In so far as I know, James is not a good driver. To the extent, ایک حد تک جو میں جانتا ہوں, اس کے میننگ یہ ہے. In spite of کا مطلب ہے بجائے, باوجود اس کے. not withstanding as, in spite of her opposition, he helped me. اس کی مخالفت کے باوجود اس نے میری مدد کی. in store, in store کا مطلب ہے about to happen in the future, یعنی فیوچر میں ہونے والا ہے. she has a surprise in store for you. اس کے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے, اسٹور ہے فیوچر کے لیے. in that, used for introducing an explanation, یعنی یہ استعمال ہوتا ہے ایکسپلینیشن کے لیے. The new teacher is popular in that his method of teaching is easy. نیو ٹیچر اس وجہ سے مشہور ہے یا مقبول ہے کہ اس کا پڑھانے کا طریقہ آسان ہے. in the air, happening or about to happen, یعنی ہونے والا ہے. near election, there is great unrest in the air. الیکشن کے قریب جو ہے وہاں پر بہت زیادہ unrest تھا, ٹھیک ہے, لوگ بہت مطمئن نہیں تھے. in the air, in the air دوسرا میننگ ہے in circulation, یعنی بہت زیادہ پھیل رہی ہے بات. change in the government is in the air. گورنمنٹ میں تبدیلی سرکولیشن میں ہے, نظر آ رہی ہے.
In the alert, ready to deal with the situation or problem. کسی بھی سچویشن یا کسی بھی پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے تیار رہنا. The army was ordered to remain on the alert. آرمی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ریڈی رہے کسی بھی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے. In the doldrums, کنڈیشن آف ان ایکٹیویٹی بی، یعنی ایسی کنڈیشن ہے جس میں چیزیں ان ایکٹیو ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا. آفٹر ایئرز ان دا ڈولڈرمس دا مارکیٹ از فائنلی پکنگ اپ. سالوں کی ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے کے باوجود کے بعد مارکیٹ جو ہے اب کچھ اٹھ رہی ہے. ان دا لانگ رن، ان دا لانگ ٹرم، ناٹ امیڈیٹلی بٹ ایٹ سم ٹائم ان دا فیوچر، فوراً ہی نہیں لیکن کچھ وقت فیوچر میں. کنٹینیو یور اسٹرگل ان دا لانگ رن یو ول سکسیڈ. اپنی اسٹرگل کو جاری رکھیں، آپ جو ہو ان دا لانگ رن آخر کار کچھ عرصے بعد جیت جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. ان دا نک آف ٹائم، جسٹ ان ٹائم ٹو پریونٹ سم تھنگ بیڈ فرام ہیپننگ. وقت پر، جو وقت پر ہو جانا، کچھ برا ہونے سے پہلے وقت پر ہی پہنچ جانا یا وقت پر ہی کر لینا. شی واز ڈراؤننگ، وہ ڈوب رہی تھی، بٹ دا سوئمر سیوڈ ہر ان دا نک آف ٹائم. بالکل وقت پر ہی سوئمر نے، تیراک نے اسے بچا لیا. ان دا ٹیتھ آف، یعنی مطلب دانتوں میں. ڈسپائٹ سم تھنگ سچ ایز پرابلمس اور ڈیفیکلٹیز، کچھ ایسا کرنا باوجود اس کے کہ جیسے پرابلمس ہوں یا ڈیفیکلٹیز ہوں. دا بل واز پاسڈ ان دا ٹیتھ آف اسٹرانگ اپوزیشن، شدید مخالفت کے باوجود بل جو ہے وہ پاس ہو گیا. انز اینڈ آؤٹس، آل دا ڈیٹیلز اور فیکٹس. انز اینڈ آؤٹس کا مطلب ہے تمام کی تمام تفصیلات اور فیکٹس یا حقائق. ریما نوز آل دا انز اینڈ آؤٹس آف ہز بزنس. ریما جانتی ہے کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی یا کیا فیکٹس ہیں اس کے بزنس کے. It is high time, it is past the time when something should have happened. یعنی اب یہ گزر گیا وہ وقت جب کچھ ہونا چاہیے تھا. Thank you for a lovely meal, but it is a high time for us to start heading home. یعنی بہت اچھا کھانا تھا، اس کا شکریہ، لیکن اب ہمارے لیے ہمیں جب پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا، گھر کی طرف ہمیں جانا چاہیے تھا. It was just a joke. یہ صرف ایک مذاق تھا. Why are you carrying to for؟ کہ آپ اس کو کیوں جو ہے کتنی دیر تک لے رہے ہیں. Keep an eye on، to look after something or someone. Keep an eye on یعنی نظر میں رکھنا یا کسی کا خیال رکھنا. Please keep an eye on the things here until I come back. برائے مہربانی آپ چیزوں پہ نظر رکھیں جب تک کہ میں واپس آتا ہوں. Keep body and soul together. باڈی اینڈ سول کو ٹوگیدر رکھیں. ٹو سروائیو یعنی کہ آپ اپنے لیے اپنی جان کو بچائیں. اٹ ہیز بیکم ڈیفیکلٹ فار دا پور ٹو کیپ دا باڈی اینڈ سول ٹوگیدر. یہ بہت مشکل ہو گیا ہے غریب کے لیے کہ وہ سروائیو کر سکے. کیپ ونس ہیڈ ابو واٹر ٹو ریمین آؤٹ آف ڈیپٹ، یعنی کہ قرضے سے باہر رہنا. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب جو با محاورہ تو نہیں ہم کہیں گے، لفظی معنی ہوگا کہ پانی سے اپنے سر کو اوپر رکھنا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ قرضے سے بچ کر رہنا، تو پانی سے سر اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے. The poor cannot keep their head above water. جو غریب شخص ہے وہ اپنے سر کو پانی سے اوپر نہیں رکھ سکتا، مطلب یہ کہ وہ قرضے سے باہر نہیں رہ سکتا. Keep one's temper یعنی اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کرنا. Not to show anger، غصہ شو نہیں کرنا. He could not keep his temper when Jack abused him. جب جیک نے اسے ابیوز کیا، اسے گالی دی، تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا. Keep open house. Keep open house مطلب be ready to entertain anyone who comes، یعنی کہ کسی کے لیے اپنے گھر کو کھلا رکھیں، یعنی ریڈی رہیں کسی کی بھی خاطر مدارت کے لیے جو کہ آ رہا ہے. He keeps open house for his guests. وہ اپنے مہمانوں کے لیے اپنے گھر کو اوپن رکھتا ہے، یعنی کہ وہ ان کو ریڈی رہتا ہے کہ ان کو انٹرٹین کر سکے. Keep pace with. Keep pace with to move as fast as someone or something else. Keep pace with کہ اتنا تیز چلو
کسی کے ساتھ، یعنی کہ جو چیز چل رہا ہے اسی جیسا ہی چلو. Incomes have failed to keep pace with the ever increasing dearness. جو تنخواہیں ہیں وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پا رہی، اس کے ساتھ چل نہیں پا رہی، چلنے میں ناکام ہو گئی ہیں. Keep something dark. To keep something secret، یعنی یہاں پہ ڈارک سیکرٹ کے سینس میں ہے. They kept their marriage dark. انہوں نے اپنی میرج کو ڈارک رکھا یعنی سیکرٹ رکھا. Keep the wolf from the door. To keep away hunger. ٹھیک ہے، یعنی دور رکھو کس کو؟ بھوک کو. Though his income is little, it will keep the wolf from the door. لیکن اگرچہ اس کی انکم بہت کم ہے لیکن پھر بھی اسے وہ ہنگر سے دور رکھے گی. یہاں پہ ولف ہنگر کے سینس میں ہے. Keep up the appearance. To continue wearing good clothes in spite of poverty. یعنی یہ کیپ اپ دا اپیئرنس یعنی اپنی ظاہری جو بود و باش ہے یا نمائش ہے اس کو برقرار رکھیں، یعنی اچھے کپڑے پہنے باوجود اس کے کہ پاورٹی ہے، غربت ہے. Though he earns a little, he wears costly clothes to keep up his appearance. اگرچہ وہ کم کماتا ہے پھر بھی وہ مہنگے کپڑے پہنتا ہے تاکہ اپنی اپیئرنس کو قائم رکھ سکے. Keep or set or start the ball rolling. To keep something going. اس کا مطلب ہے the ball rolling مطلب to keep something going کہ کس چیز کو جانے دینا. India and Pakistan should keep the ball rolling about Kashmir. انڈیا اور پاکستان کو کشمیر کے معاملے کے بارے میں اس سلسلے کو جانے دینا چاہیے. Kick the bucket. Kick the bucket کا مطلب to die مرنا. The sons are waiting for the old man to kick the bucket. بیٹے جو ہے اولڈ مین کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. Kill two birds with one stone. To achieve to aim with a single effort. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ٹو برڈس کو ایک سٹون سے مارنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو ایمز یعنی دو مقاصد کو ایک ہی ایفرٹ یا کوشش سے حاصل کر لینا. She killed two birds with one stone by shopping and visiting the fair. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاپنگ اور فیئر یعنی میلے میں جا کر اور شاپنگ کر کر اس نے دونوں مقاصد حاصل کر لیے. Kith and kin, relatives and friends. We should love our kith and kins. یعنی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ہمیں سے محبت کرنی چاہیے. Lame excuse, false excuse ہے مطلب سچا بہانہ نہیں ہے، جھوٹا بہانہ ہے. You cannot win her favor by lame excuses. آپ اس کی فیور یعنی حمایت حاصل نہیں کر سکتے یہ اس قسم کے فضول یا غلط قسم کے بہانے بنا کر. Laugh up your sleeve. To be secretly amused. یعنی کہ سیکرٹلی راز کے طور پر خوش ہونا. He laughed up his sleeve at the false affection of his stepmother. اسے اصل میں پتہ تھا کہ کیا ہے لیکن اس کی اسٹیپ مدر جو ہے وہ جھوٹی محبت دکھا رہی تھی تو وہ سیکرٹلی خوش ہوا. Laughing stock. One who is laughed at. Laughing stock کا مطلب ہے وہ شخص جس پر ہنسا جاتا ہے. This fat man is laughing stock of the village. یہ جو موٹا آدمی ہے وہ گاؤں کا laughing stock ہے یعنی وہ شخص ہے جس کے اوپر ہنسا جاتا ہے. I hope that you will have understood all these 50 idioms. See you next time. Allah Hafiz.